السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، کل ہم نے اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی مدد سے، اس کی برکت اور رحمت سے سورہ بنی اسرائیل مکمل کی تھی، لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے اس پر بریفنگ ہم نہیں دے سکے تھے وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے۔ تو آج ہم اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو ہم نے ماشاءاللہ تعلیم و تربیت حاصل کی ہے اس کی مختصر بریفنگ عرض کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آخری آیت کریمہ آج پڑھی ہے اس سورہ مقدسہ کی، آیت مقدسہ نمبر 111، یہاں کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے توحید فی الذات اور توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال یعنی اختیارات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرما دی تھی کہ یاد رکھیے اللہ کا کوئی بھی ہم مثل نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہر اعتبار سے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ پاک ہے، وہ بلند و برتر ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ لہذا کسی اعتبار سے بھی اللہ کی شان میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک دو اعتبار سے ہے، یہ شروع سے ہی شیطانی جماعتوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک پیدا کیا تو وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ اللہ نے وہاں ان پر تنقید بھی کی کہ جو فرشتوں کے ساتھ میری تم نسبت کر رہے ہو اور پھر بیٹیوں کے ساتھ، تو خود تو بیٹوں کی ڈیمانڈ کرتے ہو، اور جب اللہ رب العزت کی باری آتی ہے تو بیٹیوں کے حوالے سے بات کر دیتے ہو۔ تو اللہ اپنی ذات میں ہر اعتبار سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ نیچے مزید کوئی اولاد۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی اوپر سے نہ کوئی والدین، کوئی دادا دادی، نانا نانی یا کوئی رشتہ دار، یہ نہیں ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ کلیئر فرما دیا۔ دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اختیارات کا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں، سماج میں جو بالادستی ہے وہ کس کی ہونی چاہیے۔ یہ جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف حزب الشیاطین ہے جو شیطانی جماعتوں کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، جو سوسائٹی پہ ظلم رکھنا چاہتے ہیں، انسانی معاشرے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شکل میں،
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام ہیں، آگے پھر بنو امیہ کا دور ہے، سارے صحابہ ہیں، یہ بھی بنو عباس ہے، خلافت عثمانیہ ہے، تقریباً 1100 سالہ یہ دور ہے، دور عروج، جس میں اسلام کا عدل کا نظام، سیاسی اور معاشی نظام غالب رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا جو نظام ہے قائم کیا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کے ذریعے۔ مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں بالادستی اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہی شہنشاہ مطلق ہے، وہ رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، اسی لیے اسی کی بالادستی ہونی چاہیے، اسی کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ اختیارات اللہ رب العزت کے غالب ہونے چاہیے۔ جب اللہ کے اختیارات غالب ہوں گے تو پھر بڑی ہستی صرف اللہ ہے، باقی سارے انسان وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خطے اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب برابر ہو جائیں گے۔ اسی کو انسانی مساوات کہتے ہیں، اسی کو عدل کا نظام کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ واضح فرما دیا کہ حکمرانی میں، سلطنت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آج ہم شرک کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑا مختصر محدود دائرے کے اندر چند چیزوں پر ہم شرک کو وہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی کسی کے سامنے جھکنا نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، عام طور پہ یہ شرک سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی شرک ہے، اس کو شرک فی العبادات کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی حکمرانی میں اور اختیارات میں شرک ہے، اس کا براہ راست انسانیت سے تعلق ہے، براہ راست ایک سسٹم کی تشکیل سے تعلق ہے، اس کو اللہ رب العزت کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہی تو ظلم ہے۔ اس یہاں پر جو شرک کا عنوان ہے وہ ظلم کا نظام ہے۔ ظلم کے نظام کے ذریعے سے انسان، محدود سے انسان، تھوڑے سے انسان، وہ اپنی مافیا کے ذریعے، اپنی پارٹی کے ذریعے ظلم و تشدد کا نظام قائم کر دیتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، اللہ سے بھی دور کر دیتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ کسی اعتبار سے بھی اللہ کی سلطنت میں، حکمرانی میں شرک کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تھا تو سبحان الذی سے لفظ سے آغاز ہوا تھا۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ وہاں سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے تقدیس سے آغاز فرمایا تھا، اور سورہ مبارکہ جو اختتام ہے وہ بھی اپنی تقدیس، تحمید اور توحید سے اس کا اختتام فرمایا ہے۔ اور اس کے درمیان میں جتنی ہم نے تعلیم و تربیت حاصل کی وہ سچی تربیت حاصل کی، سچی تعلیم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما دی تھی کہ یاد رکھیے اللہ کی سچی رہنمائی کو حاصل کرو۔ اگر آپ سچی رہنمائی کو حاصل نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تکریم انسانیت ختم ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، یہ قابل احترام ہے۔ پھر ہم نے صرف اس کو فضیلت نہیں دی، عزت نہیں دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی میں، دریاؤں میں، تری میں، سب جگہوں پر اس کو یہ قوت دی، اختیارات دیے کہ ہم نے چیزوں کو مسخر کر دیا، دریاؤں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، فضاؤں کو مسخر کر دیا۔ اور آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے۔ پھر وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ذرا توجہ کیجئے،
کتنے بنیادی یہ نکتے ہیں جو ہم خلاصے کے طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے پھر آپ کو رزق دیا، اور رزق بھی پاکیزہ دیا۔ پاکیزہ رزق وہ ہوتا ہے جس میں انسانی باڈی کی بھی نشو و نما ہے اور انسانی معاشرے کی بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایک طرف انسان اپنے انفرادی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ترقی کرتا ہے، دوسری طرف انسان پورا سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ جو تشکیل دیتا ہے وہ پورا ڈھانچہ ترقی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنا ہمیں عزت دے رہے ہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمام عالمین پر اس کو فضیلت دی ہے، عزت دی ہے۔ یہ اشرف المخلوقات اسی سینس میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سچی تعلیم دے کر، اس کی تربیت کر کے انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل کے لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اب آپ نے قرآن پاک کی سچی تعلیم لے لی ہے، اس کی تربیت لے لی ہے، اب رکنا نہیں ہے، آگے بڑھتے چلے جاؤ تاکہ شیطانی جماعتیں کبھی کسی دور میں کامیاب نہ ہوں۔ ان کو شکست دینی ہے، ان کو ناکام کرنا ہے۔ تو ناکام صرف سسٹم کی تبدیلی سے تو نہیں ہوں گے، سسٹم تو تبدیل کر دیا، بڑی اچھی بات ہے، پہلا مرحلہ یہی ہے، قومی انقلاب لے کے آؤ۔ پھر آگے بڑھنا ہے بین الاقوامی انقلاب لے کے آؤ۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کو غلام بنایا جا رہا ہے، یہ ہر دور کے جو فرعون ہیں، نمرود ہیں، حامان اور شداد ہیں، اور انسانیت کو یرغمال بناتے ہیں، انسانیت کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، تو ان کو شکست دینی پڑے گی، ان کو ناکام کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ ان کو ناکام بنا کر عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کر لیں گے تو میرے دوستوں اور عزیزوں، پھر اس میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ اس میں استحکام کیسے آئے گا کہ واپس نہیں اس کو آنا چاہیے، ہمارے اندر اتنا اعلیٰ شعور ہونا چاہیے، اعلیٰ نظریہ ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے، اعلیٰ سائنس ہونی چاہیے، اعلیٰ ایجادات ہونی چاہیے کہ اپنی قوم کو ترقی دے، من حیث القوم، پوری قوم ترقی کرے۔ اس سے استحکام پیدا ہوگا، اس سے محبت آئے گی۔ جتنا ہمارا داخلی نظام مضبوط ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کا اعتماد، محبت، پیار اور اخوت، بھائی چارہ، یہ چیزیں عدل کے نظام کے نتیجے میں پیدا ہوں گی، اتنا ہی ہمارا خارجی نظام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر آپ نے اس رہنمائی کو حاصل نہ کیا تو آپ دنیا میں اندھے ہو جائیں گے، اور دنیا میں جو اندھے ہوں گے آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے لیڈروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کو دنیا میں اپنا لیڈر بنایا ہے، اس لیڈر کی پوجا کی، پرستش کی، اس کے پیچھے لگے، نعرے لگائے، اور اس کے ساتھ آپ نے ساتھ دیا ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ دوسرا فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، دنیا میں اگر رہنمائی حاصل نہیں کی تو آخرت میں بھی آپ اندھے ہوں گے، اندھوں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس پوری سورہ مبارکہ کے جو چند اہم عنوان تھے وہ میں نے عرض کیے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے، ان سے تربیت حاصل کرنی ہے، سچی تعلیم اور سچی تربیت، اور پھر اس پر سچا عمل و کردار۔ میرے عزیزو، یہ ہے اصل میں کامیابی کا راز، کامیابی کی ضمانت۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.